ٹوڈے پی کے سبسکرائبرز، فرینڈز اینڈ فیملی اور اس ویڈیو کے دیکھنے والوں کو ان کے ہوسٹ وسیم حسین کا بہت سارا پیار، دعا اور السلام علیکم۔ فرینڈز، آج اس ویڈیو میں آپ کو دبئی کی مختصر سیر کروائیں گے اور امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ دبئی ایک ایسی ریاست ہے جو اب ہر طرح کی قومیت، ہر طبقے کے اور ہر طرح کے کاروباری سیاحت سے تعلق رکھنے والے فرد کی ترجیحات میں شامل ہو چکی ہے۔ ہر طرح کے لوگ دبئی جانا پسند کرتے ہیں، چاہے جانے کی غرض سیر و سیاحت، تفریح ہو یا کاروباری مقصد۔ آئیے اس کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کرتے ہیں۔ دبئی ایک ایسی پرکشش اور سحر طاری کر دینے والی جگہ ہے جس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، چاہے وہ کوئی مذہب، رنگ، ملک یا طبقے کے ہوں۔ کوئی بھی جاب ہولڈر یا بزنس مین اس کی طرف کھینچا چلاتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ایسے حقائق کا ذکر کریں گے جس سے نہ صرف آپ لطف اندوز ہوں گے بلکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کریں گے کہ وہ کون سی وجوہات تھیں جس نے ریگستان کو اتنی خوبصورت ریاست میں تبدیل کر دیا۔ دبئی کے اوائل دور میں نظر دوڑائیں تو وہاں صرف ریت ہوا کرتی تھی اور وہاں کے لوگ اونٹوں کی پرورش کر کے اپنے گھر بار کا خرچ چلایا کرتے تھے، مگر آج وہاں ہر ملک سے لوگ آ کر اپنا روزگار حاصل کرتے ہیں۔ آج اسے دنیا کی محفوظ ریاستوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دبئی متحدہ عرب امارات کا سب سے گنجان آباد شہر ہے۔ یہ عرب امارات کا دارالخلافہ ہے۔ متحدہ عرب امارات میں کل 7 ریاستیں ہیں، جن میں ابوظہبی، دبئی، شارجہ، عجمان، فجیرہ، ام القوین، راس الخیمہ شامل ہیں۔ متحدہ عرب امارات، جسے انگلش میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور جس کا ایبریویشن UAE ہے، 2 دسمبر 1971 کو آزاد ہوا۔ اس پر برطانوی راج تھا، جبکہ متحدہ عرب امارات اور دبئی کا نیشنل ڈے بھی 2 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ عمر بن سعید اور مختوم ابن مختوم اس کے بانی مانے جاتے ہیں۔ ریاست کا طرز حکومت بادشاہی ہے اور بادشاہی امیر کہلاتا ہے۔ اس وقت امیر یعنی بادشاہ محمد بن راشد المختوم، جبکہ اس کا جانشین حمدان بن المختوم ہے۔ ریاست دبئی کا کل رقبہ 540 اسکوائر کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی کل آبادی 8 جون 2017 تک 20,789 ملین ہو چکی ہے، جس میں انڈین، اماراتی، پاکستانی، بنگالی، فلپینی، سری لنکن، کینیڈین، امریکن اور دوسرے ممالک کے لوگ بھی شامل ہیں۔ دبئی میں زیادہ تر لوگوں کا تعلق انڈیا سے ہے اور سب سے کم تعداد میں امریکن ہیں۔ دبئی کی سرکاری زبان عربی ہے۔ دبئی اس وقت بزنس ہب اور دنیا کی گلوبل سٹی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ دبئی کے ابتدائی ترقی میں یہاں سے نکلنے والے تیل کا اہم کردار ہے، مگر یہ بات آپ کے لیے حیرت کا باعث ہوگی کہ محدود ذخائر کی وجہ سے ریاست کی مجموعی آمدنی کا صرف 5% تیل کے ذخائر سے آتا ہے۔ اس ریاست کا میجر ریونیو ایویشن یعنی ہوا بازی اور جائیداد کے کاروبار سے منسلک ہے۔ دبئی اس وقت دنیا کا 22واں مہنگا ترین شہر ہے، جبکہ مڈل ایسٹ کا سب سے مہنگا شہر ہے۔ ایک وقت میں جنیوا کے بعد اور دبئی کے ہوٹل مہنگے ترین قرار دیے گئے تھے۔ یہ ریاست اپنی بلند و بالا عمارتوں، ہوٹلز، کیسینو کمپلیکسز اور اسکائی اسکیپرز کی بدولت دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں ہر رنگ، ہر نسل، ہر قومیت کے لوگ آباد ہیں۔ شیخ راشد نے 2006 کے بعد جب سے دبئی کی حکومت سنبھالی ہے، دبئی کی جیسے کایا ہی پلٹ گئی ہو۔ گزشتہ 11 سالوں میں جتنی ترقی ہوئی ہے اتنی شاید پہلے سالوں میں نہیں ہوئی۔ آج کا دبئی تاجروں اور سیاحوں کی جنت کہلاتا ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے کروڑوں لوگ دبئی میں گھومنے پھرنے، چھٹیاں گزارنے آتے ہیں۔ یہ کھیلوں کے مداحوں کے لیے بھی خوبصورت اور بہترین جگہ ہے۔ دوسری سہولیات کے ساتھ ساتھ یہاں عیاشیوں کی بھرمار ہے۔ یہ ریاست فن تعمیر کے لحاظ سے دنیا بھر میں منفرد مقام رکھتی ہے۔ یہاں کے فن تعمیر میں آپ کو ہر طرح کے ڈیزائن مکانات، پلازے، ہوٹل اور شاپنگ سینٹر ملیں گے جو اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ اس میں مشہور زمانہ برج عرب، برج خلیفہ، مصنوعی جزیرے، جمیرہ پامز اور میریکل گارڈن شامل ہیں۔
برج عرب دبئی کا لگژری ہوٹل ہے. یہ دنیا کا چوتھا بلند ترین ہوٹل بھی ہے، تاہم اس کی کافی جگہ ابھی تک خالی ہے. برج عرب کشتی کے بادبان سے مماثلت رکھتا ہے. یہ 7 اسٹار ہوٹل میں شمار کیا جاتا ہے. برج خلیفہ بھی دبئی کی ایک عالی شان عمارت ہے جسے دنیا کی بلند و بالا عمارتوں میں سے ایک ہونے کا شرف حاصل ہے. اس کی بلندی 828 میٹر یعنی 2717 فیٹ ہے. ایسی عمارت کو فن تعمیر کی زبان میں اسکائی اسکیپر بھی کہتے ہیں. اس عمارت کو صحرا میں اگنے والے ایک پول ہائی مینیکلز کی شکل سے مماثلت دی گئی ہے. یہ جہاں تک مصنوعی جزیرے کی بات ہے، دبئی کو مختلف جزیروں والی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، جن میں سے زیادہ تر سال 2000 کے بعد بنائے گئے. پام جمینا بھی ایک مصنوعی جزیرہ ہے جسے کھجور کے پتوں کی شکل پر بنایا گیا ہے. اس کے مشہور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں بھارتی نژاد انٹرنیشنل میگا سٹار بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان نے اچھی خاصی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے. دیگر 2 جزیروں میں جبل علی اور پام دیرہ شامل ہیں. اسے 5 سال کے عرصہ میں تیار کیا گیا ہے. دبئی میریکل گارڈن 72,000 میٹر پر مشتمل ہے، جسے فلاور گارڈن بھی کہتے ہیں. یہ دنیا کا سب سے بڑا فلاور گارڈن بھی ہے. موسم گرما میں شدید گرمی میں اس گارڈن کو بند کر دیا جاتا ہے. دبئی سپورٹس وینیو اور سپورٹس لورز کی سرزمین بھی کہلاتی ہے. یہاں بڑے بڑے سپورٹس کے گراؤنڈز تعمیر کروائے گئے ہیں جہاں پر انٹرنیشنل کھیل کھیلے جاتے ہیں، جن میں گولف، ٹینس، کرکٹ، ہاکی، ہارس ریسلنگ، رگبی وغیرہ کے اسٹیڈیم قابل ذکر ہیں. دبئی اور عرب امارات پاکستان کرکٹ ٹیم کی ہوم گراؤنڈ بن چکی ہے. ریاست دبئی اور دیگر 6 ریاستوں کو UAE کے عبوری آئین کے تحت اسلامی قرار دیا گیا ہے اور یہاں شرعی قوانین کا کچھ جگہوں پر سختی سے نفاذ ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں اقلیتوں کے لیے تھوڑی بہت لچک موجود ہے. اگر کوئی قوانین پر عمل نہ کرے تو اسے ملک سے نکال دیا جاتا ہے. چونکہ یہ ایک لبرل ریاست ہے، اس لیے یہاں کثیر تعداد میں مساجد کے ساتھ ساتھ چرچز، مندر، گرجے اور گردوارے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. یہاں چکن، مٹن اور دوسرے مذاہب کے مطابق حلال گوشت بھی میسر ہے. جوئے کے بہترین اور ایک سے ایک بڑھ کے اڈے یہاں موجود ہیں. اس کے علاوہ نائٹ کلب، شراب خانے اور انٹیمیٹ مناظر بھی نظر آتے ہیں. دبئی کی آب و ہوا انتہائی گرم ہے. موسم گرما میں درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ سے اوپر ہی رہتا ہے. دبئی ٹورزم کے حوالے سے بہترین اور منفرد مقام رکھتا ہے. شاپنگ کے حوالے سے ریاست کا ایک اپنا خاص مقام ہے. یہاں لوگ ہر جگہ سے ہر طرح کی اشیاء خریدنے آتے ہیں، جن میں سونا قابل ذکر ہے. ہر سال لاکھوں لوگ سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ شاپنگ کے لیے بھی آتے ہیں. دبئی میں کئی شاپنگ سینٹرز ہیں، مگر توجہ کا مرکز دبئی شاپنگ مال ہے، جو دراصل دنیا کے بڑے شاپنگ مالز یا بڑے شاپنگ سینٹرز میں سے ایک ہے. اب تھوڑی سی بات دبئی کی ترقی کے بارے میں بھی کرتے ہیں. دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کہ دبئی نے اتنی ترقی کیسے کی، جبکہ 90 کی دہائی میں یہ ایک ریگستان تھا. شروعات میں یہ ایک پسماندہ ترین علاقہ تھا جہاں ریت کے ٹیلے کے سوا کچھ بھی نہ تھا. آج وہاں ہر خطے، علاقے، مذہب، قومیت، رنگ اور نسل کے لوگ آباد ہیں، اور نہ صرف آباد ہیں بلکہ ایک کا اپنی حیثیت کے مطابق روزگار سے وابستہ ہے. ریاست دبئی کو دنیا کا محفوظ ترین شہر بھی سمجھا جاتا ہے. ایک دفعہ امیر دبئی شیخ راشد بیرون ملک یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ تعلیم حاصل کر کے کیا کریں گے، تو اس پر کسی انگریز نے فکرہ کس دیا کہ یہ پڑھ لکھ کر اپنے اونٹوں کو انگریزی سکھائیں گے. یہ بات شیخ کو اس قدر ناگوار گزری کہ اس نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ اس پسماندگی سے ریاست کو باہر نکالیں گے. شیخ نے اس بات کو صحیح کرنے کے لیے اس پر کام کرنا شروع کر دیا، اور اسی سلسلے میں اس نے دیگر ترقی یافتہ ممالک کا دورہ کرنا شروع کر دیا، اور دیگر کئی چیزوں پر کافی دیر غور و خوض کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر دبئی کو صف اول کے ترقی یافتہ شہروں میں لانا ہے تو اس کے پولیس کے نظام کو بہترین اور جدید ترین بنانا ہوگا. چنانچہ انہوں نے اس پر کام کرنا
شروع کر دیا اور پولیس کے نظام کو وقتاً فوقتاً ہر جدید ترین سہولت سے آراستہ کرنا شروع کر دیا، جس نے دبئی کو ایک ایسی ریاست بنا ڈالا جس کے بنا دنیا کا گلوب مکمل نہیں ہوتا۔ دبئی کی پولیس کا نظام دنیا کے بہترین اور مضبوط ترین نظاموں میں سے ایک ہے، اور آخر میں یہ کہنا جا بجا نہ ہوگا کہ حالیہ سالوں میں جتنی ترقی دبئی نے کی ہے اتنی ترقی اور کہیں کسی شہر یا ریاست نے نہیں کی۔